کلاس خراب ہونے لگے گی. جدید ہند آریائی سے. ٹھیک ہے, جدید ہند آریائی سے صحیح. چلیے اب یہاں چونکہ اردو زبان و ادب کا جو معاملہ ہے, ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ سے یا کوئی ایک ماخذ ہے جسے صرف ایک ہی ماخذ سے اردو کا آغاز ہوا ہے یا اردو زبان و ادب پھلی پھولی ہے, بلکہ اردو کا معنی ہی لشکر کے ہیں اور مختلف زبانوں سے مل کر یہ اردو زبان بنی اور تیار ہوئی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب اس کے بننے میں مختلف زبان ہیں تو اس کے نظریے اور اس کے آغاز کے تعلق سے بھی مختلف نظریات ہیں. ان نظریات کو آج ہم دیکھیں گے جو امتحان کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے. دیکھیے اردو کے آغاز کے نظریے, اردو کے آغاز کا مسئلہ. ٹھیک ہے, اردو کے آغاز سے متعلق گزشتہ 200 برسوں کے دوران ہمارے متعدد علماء, محققین اور ماہرین لسانیات اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں. بعض عالموں نے محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے, لیکن ایسے محققین اور ماہرین لسانیات بھی گزرے ہیں جنہوں نے جدید تحقیقی اور لسانیاتی نقطۂ نظر سے اس مسئلے پر غور کیا ہے اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ اردو کب, کہاں, کیسے پیدا ہوئی. ٹھیک ہے, چلیے اب یہاں سے قلم اگر کاپی ہو تو فوراً درست کر لیجیے, وہاں سے لکھنا شروع کر لیجیے. سب سے پہلا نظریہ یہی ہے کہ اردو زبان و ادب کے تعلق سے سب سے پہلے کس ادیب نے اس بحث کو چھیڑا. جب اس لائن کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اردو زبان و ادب کے آغاز و ارتقاء سے متعلق سب سے پہلے میر امن نے اس بحث کو چھیڑا ہے. سب سے پہلے میر امن نے اس بحث کو چھیڑا ہے. یہ آپ کی کاپی میں نوٹ ہونا چاہیے, کبھی بھی سوال آئے تو علم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کس نے بات کی ہے, اردو زبان و آغاز کے ارتقاء کے بحث کو اٹھایا ہے تو میر امن نے اٹھایا ہے, جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کی ملازمت کے دوران 19ویں صدی کی ابتدا میں باغ و بہار 1803 لکھی اور اس کے دیباچے میں اردو کے آغاز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایک سوال سیدھے ہی آئے گا کہ سب سے پہلے اردو زبان و ادب کے آغاز کے تعلق سے بحث کس نے کی ہے. سب سے پہلے تو میر امن. دوسرا سوال یہ آئے گا کہ سب سے پہلے کس کتاب میں اردو زبان و ادب کے تعلق سے بات کی گئی ہے, تو کون سی کتاب ہے وہ, کمنٹ میں جواب دیجیے. باغ و بہار. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ باغ و بہار کا تعلق کس ادارے سے ہے, تو باغ و بہار کا تعلق کس ادارے سے ہے, فورٹ ولیم کالج سے. کس سے ہے, فورٹ ولیم کالج سے ہے. ٹھیک ہے, اور آگے چلیے. پھر اس کے بعد سب سے پہلے اس کے بعد ان کے بعد کس نے اردو زبان و آغاز کے تعلق سے بات کی ہے, کس نے بات کی ہے, محمد حسین آزاد نے. ان کی کتاب کا نام کیا ہے, آب حیات. یہاں دیکھیے. ٹھیک ہے, آب حیات نے بات کی ہے. اردو کے آغاز کے بارے میں اپنا ایک الگ نظریہ پیش کیا ہے. تو ان کا جو نظریہ ہے وہ بہت مشہور ہے, کمنٹ میں جواب دیجیے تاکہ جو چیز آپ کو یاد ہے وہ اور اچھے سے یاد ہو جائے. بتائیے آپ مولانا محمد حسین آزاد نے کیا نظریہ دیا تھا اردو کے تعلق سے, تو کمنٹ کیجیے. تو مولانا محمد حسین آزاد نے جو نظریہ دیا تھا اردو کے تعلق سے وہ کیا ہے, بتائیے. اردو برج بھاشا سے. اردو برج بھاشا سے. ٹھیک ہے, کس کتاب میں انہوں نے نظریہ دیا ہے, کمنٹ میں باغ و جواب بہار میں. دیجیے. باغ و بہار. بہت اچھا, اس کو کمنٹ میں لکھیے چونکہ بولتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے پھر یہ ریکارڈ میں دقت ہوتی ہے. باغ و بہار, باغ و بہار نہیں بلکہ آب حیات میں, آب حیات میں. ٹھیک ہے, آگے چلیے. ان کے بعد دو سوال ہمیں مل گئے. تیسرے سوال کی طرف چلیے کہ 20ویں صدی کے نصف اول میں سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی
ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد کر لینا ہے مصنف اور مصنف کی کتاب اور سن اشاعت، سب یاد کرتے چلنا ہے ساتھ میں، ورنہ دقت ہوگی۔ نقوش سلیمانی کے مصنف کون ہیں؟ سید سلیمان ندوی۔ ایک بات، یہ کتاب انہوں نے کب لکھی؟ 1939 میں لکھی، اور ان کا نظریہ کیا ہے اب یہ یاد کر لینا ہے۔ ان کے آغاز کے بارے میں اپنی رائے اردو کے آغاز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ ایک بار دوہرا بھی دیجئے کمنٹ میں کہ انہوں نے کیا نظریہ دیا تھا سید سلیمان ندوی نے۔ کل یہ بات آ چکی تھی، بتائیے جلدی سے کمنٹ کیجئے۔ سید سلیمان ندوی نے کیا نظریہ دیا تھا؟ کل یہ بات آئی تھی، سندھ سے یا پنجاب سے یا دہلی سے، کیا اردو سندھ سے نکلی، جی ٹھیک ہے۔ پھر ان کے آگے دیکھیے، اسی زمانے کے آس پاس محمود شیرانی کا بھی ذکر آتا ہے۔ محمود شیرانی اور سید محی الدین قادری زور جیسے جید عالموں اور محققوں نے بھی اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں نہایت دقت نظر اور محققانہ استدلال کے ساتھ اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں۔ اب محمود شیرانی کا نظریہ بھی آپ جانتے ہیں، ایک مرتبہ ان کا بھی بتا دیجئے، ہم تو آگے پڑھیں گے تفصیل سے، لیکن یہ جو چیزیں آپ کو پہلے سے یاد ہیں وہ اور ازبر ہو جائیں۔ کمنٹ کر لیجئے ایک مرتبہ، کس نے کہا کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے؟ ایک مرتبہ کمنٹ کر لیجئے سب لوگ، یہ بات کس نے کہی ہے کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے؟ محمود شیرانی نے۔ محمود شیرانی، ٹھیک ہے، محمود شیرانی۔ آگے آ جائیے۔ کہہ رہے ہیں کہ اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق محمود شیرانی کی جو تصنیف، اس کو بھی لکھ لیجئے کاپی میں، میں رک رک کے بول رہا ہوں بالکل، تاکہ آپ لکھ لیں چیزوں کو۔ پنجاب میں اردو 1928، یہ سوال آ بھی چکا ہے۔ نظریے کے جو سوالات تو آتے ہی ہیں، ایک مطلب یہ بھی سوال آ چکا ہے، اور پنجاب میں اردو اور نقوش سلیمانی اور دیگر جو کتابیں ہیں ان کو ترتیب لگانے کے لیے سوال آ چکا ہے۔ جب یہ سوال آ چکا ہے تو آپ کو اپنے کاپی میں نوٹ کر لینا ہے، پنجاب میں اردو 1928 آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر زور کا علمی و تحقیقی کارنامہ ہندوستانی لسانیات، اس کتاب کا نام بھی لکھ لیجئے اور مصنف کا بھی اور سن تینوں لکھ لیجئے، تاکہ آپ کا ذخیرہ ہو جائے اس یونٹ کے تعلق سے، جو اہم کتابیں ہوں اس کا سن اور اس کا مصنف۔ ہندوستانی لسانیات 1932، مصنف کا نام ہے ڈاکٹر محی الدین قادری زور، اور نام ہو ہی گیا ہندوستانی لسانیات۔ آگے آ جائیے۔ اردو لسانیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اچھا، اردو لسانیات کے نام سے کسی کتاب یہ بھی بتائیے، یہ تو ہندوستانی لسانیات تھی، اردو لسانیات کسی کتاب ہے؟ کمنٹ کیجیے۔ کمنٹ کیجیے۔ محی الدین قادری۔ محی الدین قادری، ٹھیک ہے، آگے آ جائیے۔ محمود شیرانی اور ڈاکٹر زور کے بعد پروفیسر مسعود حسین خان اردو کے چوٹی کے لسانی محقق ہیں، جن کے پیش کردہ نظریے آغاز زبان اردو کو اب تک چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ یعنی مسعود حسین خان کا جو نظریہ ہے وہ بڑا اہم ہے، ان کے نظریے کے تعلق سے کسی نے تنقید نہیں کی یا ان کے نظریے کو کسی نے کاٹا نہیں۔ ان کی تحقیقی اور عالمانہ تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو، اس کا بھی سن لکھ لیجئے، اس کتاب کا بھی سن لکھ لیجئے جلدی سے، بھاگ رہا ہے ادھر ادھر، لکھ لیجئے۔ 1948 اردو کے آغاز و ارتقاء کا سب سے قابل قبول نظریہ پیش کرتی ہے۔ اب ایک سوال یہ آ جائے گا کہ اردو میں سب سے اہم اور سب سے قابل قبول نظریہ کس نے پیش کیا؟ تو پروفیسر مسعود حسین خان نے۔ کس کتاب میں؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں۔ اس کتاب کا سن کیا ہے؟ 1948، یہ آپ کو یاد کر لینا ہے۔ آگے آ جائیے۔ لسان تناظر میں جدید تحقیقی نقطۂ نظر سے لکھی ہوئی ایک ایسی جامع اور مستند تصنیف ہے جو گزشتہ نصف صدی سے اردو دنیا سے خراج تحسین لے رہی ہے، اور جس کی ہم پائے کوئی دوسری تصنیف آج تک منظر عام پر نہ آ سکی۔ کتاب میں آپ کو دے بھی دیا ہوں مطالعے کے لیے، جو بچے کلاس میں ان کے پاس یہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ کے گروپ میں ہے، اس کو فائدہ اٹھائیے۔ مسعود حسین خان کے بعد شوکت سبزواروی کے تحقیقی کارنامے سامنے آئے، پھر عہد حاضری میں گیان چند جین اور سہیل بخاری جیسے
محققین نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کی. خامہ فرسائی مطلب انہوں نے اپنے رائے دی. چلیے آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے یہاں سے. آپ پڑھنا بھی ضروری ہے. آپ میں سے پڑھیے یہاں سے. کوئی ایک آدمی پڑھیے. ادھر انگریزی زبان میں ٹی گراہم بیلی جارج راہم گجر اطمینان سے پڑھیے. گریجویشن. ایک منٹ. اطمینان سے پڑھیے. صاف میری صاف آواز ریٹرن آ رہی ہے. پڑھیے آپ. ادھر انگریزی زبان میں ٹی گراہم بیلی جارج ابراہیم گریشن اور سینیٹی کمار چٹرجی نے بھی اردو کے سنیتی کمار آغاز. چٹرجی تھوڑی پریکٹس کیجئے شاکرہ پلیز. پریکٹس کی سینیٹی جانتی بھی نہیں کر کمار رہا ہوں. چٹرجی سنیتی کمار چٹرجی نے اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے. اس موضوع پر امرت رائے نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے جانب داری اور تعصب سے کام لیا ہے. نیزر اردو کے آغاز. نیزر نہیں لکھا ہے شاکرہ. کیا نیز ہے؟ اردو کے آغاز اور نیز اس کے اردو کے تاریخی آغاز اور ارتقاء اس کے کو تاریخی ارتقاء کو صحیح لسانی تناظر میں پیش نہیں کیا ہے. ان کا سارا زور اردو پر ہندی زبان حال کی دیوناگری. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیوناگری ہندی. اپنے کلاس میٹ کے ساتھ آدھا گھنٹہ پڑھیے روزانہ. ان کو تھوڑا بات کیجیے ان سے. تھوڑا دوستی کیجیے ان سے. کہیے کہ بہن مجھے بھی پڑھاؤ. اس طرح نا آپ کی تیاری ہوگی. یہاں تو 10 منٹ ہم ٹھیک ہے پڑھا دیں گے، لیکن پھر آپ کے اندر نا مضبوطی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے پڑھیے. جوان علی کے دیوناگری ہندی تقدیم ہندی جمانی کے تقدم زمانی تقدم جمانی کو ثابت کرنے میں صرف ہوا ہے. صرف ہوا ہے. صرف ہوا ہے. صرف ہوا ہے. جب کہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کو ہندی پر تاریخی فوسیت اور زمانی تقدم حاصل ہے. علاوہ ازیں اردو اور ہندی کے لسانی مسائل پر ان کے سوچنے کا انداز تحقیق سے زیادہ متشابہ اور فرق وارانہ ہے. لہٰذا ان کے نظریات سے یہاں صرف نظر کیا جاتا ہے. بس یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہمت کر کے پڑھا آپ نے، لیکن یہ بھی بہت مطلب افسوس کی بات ہے کہ تھوڑا پریکٹس نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے کتنے کرتے ہیں. صرف نہیں ابھی بتایا تھا. صرف نظر، متعصبانہ، فرقہ وارانہ. سمجھ گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ ادھر انگریزی زبان ہمت لیکن نہیں ہارنا ہے. میرا کام ہے بولنا، آپ کا کام ہے روزانہ جوائن کر کے پڑھنا. انگریزی زبان میں ٹی گراہم بیلی، جارج ابراہیم گریرسن اور سنیتی کمار چٹرجی نے بھی اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے. انہوں نے یہ بات کیوں لکھی ہے؟ انہوں نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ مشرقی علماء کے علاوہ مغربی علماء نے بھی اردو زبان و ادب کے آغاز کے تعلق سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں. اس موضوع پر امرت رائے نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے جانبداری اور تعصب سے کام لیا ہے. جانبداری مطلب انہوں نے ایک زبان کو دوسرے زبان سے جو مقابلہ کیا ہے اس میں زبردستی ایک زبان کو کمتر دکھانے کی کوشش کی ہے اور ایک کو برتر. اس کو تعصب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نیز اردو کے آغاز اور اس کے تاریخی ارتقاء کو صحیح لسانی تناظر میں پیش نہیں کیا. ان کا سارا زور اردو پر ہندی کے تقدم زمانی کو ثابت کرنے میں صرف ہے. مطلب یہ کہ وہ صرف اس پر کوشش کی ہے کہ ہندی زبان پہلے آئی ہے، اردو زبان بعد میں آئی ہے. تو اب کسی بھی تحقیق کے اگر طالب علم ہے تو کسی بھی مضمون پر اگر اس طرح سوچیں گے تو مضمون کا جو نتیجہ ہوگا وہ کبھی صحیح نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے بعد بھی کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے اور آپ کے نظریے کو کھنڈن کر دیں گے. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. تقدم زمانے مطلب پہلے ثابت کر دینا. جبکہ حقیقت یہ کہ اردو کو ہندی پر تاریخی فوقیت حاصل ہے. کیا کر رہے ہیں صاحب کتاب؟ حقیقت یہ کہ اردو کو حاصل ہے
تاریخی اعتبار سے ہندی پر اردو زمانی اعتبار سے پہلے تقدم حاصل کرتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اردو کا ہندی پر تاریخی فوقیت زمانی تقدم حاصل ہے۔ علاوہ ازیں اردو اور ہندی کے لسانی مسائل پر ان کے سوچنے کا انداز تحقیقی سے زیادہ متاثر، خیر اس میں سوال نہیں بنے گا، انہوں نے ایک چیز بتائی ہے کہ یہ لوگوں نے کیا ہے، یہ بات ہو چکی ہے۔ اس پیراگراف کو شاید میں نہیں پڑھا ہوں تب بھی کام چلے گا، چونکہ کل جو کتاب پڑھائی تھی اس سے پہلے کہ مسلمان سب سے پہلے کہاں ہے، اور میں نے لکھوا بھی دیا تھا کہ دہلی میں 1193 دہلی کو فتح کیا۔ آگے چھوڑ کے چلیے کوئی یہاں سے پڑھیے، آپ میں سے یہاں سے پڑھیے جی سر پڑھو۔ ایک آدمی کوئی پڑھیے۔ ماہر لسانیات اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو خالص ہند آریائی زبان ہے اور خاص ہندوستان کی پیداوار ہے، نیز اس کی بنیاد یہی کی بولیوں بالخصوص کھڑی بولی پر قائم ہے۔ اس کی کچھ لفظیات اور بعض لسانی عناصر کا تعلق عربی و فارسی سے ضرور ہے جنہیں مسلمان فاتحین اپنے ساتھ لائے تھے، انہیں بیرونی عناصر اور مقامی بولیوں کے خمیر سے اردو کی تشکیل عمل میں آئی۔ چنانچہ گیان چند جین 2007 میں لکھتے ہیں بیرونی نہیں مسلمان یہ تو سمجھنا ہے، آپ تو پرانے ہو، آپ کو وفات سمجھنا چاہیے۔ 2007 میں لکھتے نہیں، کیا ہے بتائیے پھر سے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ 2007 وفات ہے۔ وفات، اس کو پڑھتے ہیں متوفا 2007۔ چلیے متوفا 2007 لکھتے ہیں بیرونی مسلمان اپنے ساتھ نہ اردو لائے تھے نہ کھڑی بولی۔ ہندوؤں نے کھڑی بولی کو نظر انداز کر رکھا تھا، مسلمانوں نے اسے پسند کر کے اس میں عربی فارسی الفاظ بڑھانے شروع کیے اور وہیں کھڑی بولی کا اردو ادب کہلایا۔ ایک بھاشا دو لکھاوٹ، صفحہ نمبر 158۔ اس بیان اطمینان سے پڑھیے، ایک بھاشا ایک دو بھاشا لکھاوٹ، دو لکھاوٹ و ادب، صفحہ نمبر 158۔ اطمینان سے، ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب۔ ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب۔ یہ آپ کو نوٹ اس کرنا ہے، بیان اطمینان سے، گھبرانا نہیں ہے، ہمیں رک رک کے پڑھنا ہے، چیزیں کو سیکھنے بھی ہے، یہ آپ کو نوٹ کر لینی ہے، ذہن میں رکھ لینا ہے۔ یہ بات کس عالم نے، عالم مطلب اس زمانے کا عالم مت سمجھ لیجیے گا، مطلب جانکار نے، ماہر لسانیات نے دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ گیان چند جین نے۔ ایک بات یہاں سے آپ کئی چیز سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 گیان چند جین کی وفات کب ہے؟ 2007 میں۔ نمبر 2 جس یونیورسٹی میں میں ابھی بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں اسی یونیورسٹی سے گیان چند جین تھے، آپ جان لیجیے، یہ بھی یونیورسٹی آف حیدرآباد۔ ایک کوٹیشن یاد کر لیے۔ 2 تیسری بات آپ یاد کر لیے کہ کس کتاب میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب میں۔ چلیے اب آگے چلیے۔ اس بیان سے یہ صاف ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں کھڑی بولی کو جو ایک پسماندہ بولی تھی اور جسے ہندو لائق اعتنانا سمجھتے تھے اپنا جسے ہندو لائق اعتنا نہ سمجھتے تھے، لائق اعتنا مطلب کہتے ہیں اگنور کرنا، یعنی جس کو توجہ کے قابل نہیں سمجھتے تھے، جسے ہندو لائق اعتنا نہ سمجھتے تھے اپنا پڑھیے، اپنا کر اسے بنا سنوا کر ایک مستقل زبان کی حیثیت دی اور ادبی مستقل نہیں، مستقل اطمینان سے پڑھیے، اطمینان سے، گھبرانا نہیں ہے۔ مستقل زبان کی حیثیت دی اور ادبی مرتبے تک پہنچایا۔ ان کا یہ عمل اردو، جسے انہوں نے ہندی ریختہ کہا، کے آغاز و ارتقاء کا سبب بنا، گویا اردو کی داغ بیل یہیں سے پڑی۔ فتح دہلی 1193 کے وقت کھڑی بولی بول چال کے سطح پر ہندوؤں میں رائج تو تھی، لیکن پچھڑی ہونے کی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے تھے۔ لیکن جب یہی کھڑی بولی فارسی رسم الخط کے ساتھ اردو کے قالب میں ڈھل کر نکھرنے لگی تو ہندو بھی اس کی ترقی میں حصہ لینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ متعدد عالموں اور دانشوروں نے اردو کی پیدائش کو مسلمانوں اور ہندوؤں کے میل جول کا نتیجہ قرار دیا۔ مولوی بس عبدالحق اطمینان سے پڑھیے، بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے پڑھیں گے مولوی عبدالحق متوفا 1961، تاکہ پہلا پیراگراف
اور دوسرے پیراگراف کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلا پیراگراف ختم ہو چکا. اب یہاں دوسری بات ہو رہی ہے, کسی کا قول نقل ہو رہا ہے. اب پڑھیے, یہاں سے رک گیا. اب پڑھیے. مولوی عبدالحق متوفا 1961 لکھتے ہیں. مولوی عبدالحق متوفا 1961 میں لکھتے ہیں, یہ خاص ہندوستان ایک سیکنڈ. پڑھیے. یہ خاص ہندوستان کی پیداوار ہے اور دونوں قوموں یعنی ہندو مسلمانوں کے لسانی, تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بنانے والے زیادہ تر ہندو ہیں. خطبات عبدالحق حصہ 2 صفحہ نمبر 18. سر تیج بہادر سپرد بھی مولوی عبدالحق کے اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا, اردو دراصل ہندو مسلم اتحاد سے پیدا ہوئی اور اس اتحاد کی واحد یادگار ہے. بحوالہ ہماری قومی زبان صفحہ نمبر 33. زاہد کچھ کر رہے آپ میسج کر رہے تو لکھ لیجئے, آخر میں موقع دیں گے تو پوچھ لیجئے گا. جو کتاب ہے, جو نظریے مل گئے, اس کو آپ جمع کر لیجئے, یا آپ کتاب ہو تو اس کو نوٹ کر لیجئے, یا کاپی کوئی بنا لیجئے, نئی چیزیں نوٹ کر لیجئے. اگر کوئی سوال ہو تو آخر میں ہم موقع دیں گے, اس میں پوچھ لیجئے گا. مولوی عبدالحق کے تعلق سے جو یہ نظریہ ہے, اس کو نوٹ کر لیجئے. سب لوگ نوٹ کر لیجئے. یہ خاص ہندوستان کی پیداوار ہے. کون؟ یہ مطلب اردو. اور دونوں قوموں یعنی ہندو مسلمان کے لسانی, تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بنانے والے زیادہ تر ہندو ہیں. ٹھیک ہے. یہ سوال آ جائے گا کہ اردو کے تعلق سے یہ کس نے کہا کہ اردو زبان کو بنانے والے زیادہ تر ہندو ہیں؟ کمنٹ کیجئے سب لوگ, جتنے لوگ ہیں, 35 لوگ کمنٹ ہے, 36 لوگ سن رہے ہیں کلاس, سب لوگ کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یہ نظریہ شاید آپ کو ذہن میں نہیں ہوگا. مولوی عبدالحق. جی بولیے نہیں, بولیں گے نا تو پھر ادھر دقت ہو جائے گی. مولوی عبدالحق کمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چیز آپ جمع کر لیں گے تو امتحان میں آپ کو اور لوگوں سے آگے نکلنے میں اچھا رہے گا. آگے آجیے. سر تیج بہادر سپرد بھی مولوی عبدالحق کے اس خیال سے اتفاق کرتے ہیں. انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا, اردو دراصل ہندو مسلم اتحاد سے پیدا ہوئی اور اس اتحاد کی واحد یادگار ہے. یہ بھی لکھ لیجئے, یہ قول بھی لکھ لیجئے, یہ قول بھی لکھ لیجئے, جلدی سے لکھ لیجئے. کس نے کہا؟ اس کو لکھ لیجئے, نام کاپی کے ساتھ لکھ لیجئے جلدی سے. لکھ لیا؟ چلیے آگے. اتحاد کا مطلب سر؟ اتحاد مطلب میل جول. گڈ, صحیح. اتحاد مطلب میل جول. مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند متوفا 1973 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول اور اتحاد, دیکھیں وہی لفظ آ گیا, اور اتحاد پر یقین رکھتے تھے, اور اس اتحاد سے پیدا شدہ لسانی امتزاج مطلب ملنا جلنا, امتزاج مطلب بھی ملاوٹ, کو تسلیم کرتے تھے. وہ اپنی کتاب ہندوستانی تہذیب پر اسلام کا اثر, انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر, اس کا اردو ترجمہ کیا کر دیا؟ ہندوستانی تہذیب پر اسلام کا اثر. لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک لسانی امتزاج وجود میں آیا. مسلمانوں نے اپنی ترکی اور فارسی ترک کر دی اور ہندوؤں کی زبان اختیار کر لی. اب یقین جانیں جو سوالات پہلے آ چکے ہیں مشہور وہ نہیں آنے والے ہیں. اب خود امتحان دیتے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ نئے سوالات کہاں سے بنتے. یہی سب تو نئے سوالات نکل رہے ہیں نا. جو سوالات سب کوئی جانتا ہے کہ پنجاب سے نکلی تو ان کا قول ہے, سندھ سے نکلی تو فلاں کا قول ہے, لیکن یہ جو نئے قول دو چار ابھی گزرے ہیں یہ کم لوگوں کے علم ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ آپ لوگ پہلے سے جانتے تھے. بہت لوگ ہوں گے جو مطالعہ کرنے کے عادی ہیں, ان کو معلوم ہوگا, لیکن بہت لوگ ایسے ہیں ابھی 90% تقریباً جو مطالعہ کرنے کے عادی کم ہے, گروپ بازی کے عادی زیادہ ہیں. ان کو مختلف گروپ میں جانا ہے, پڑھنا کم ہے, زیادہ لوگوں کو پریشان کرنا ہے, تو ایسے بھی ہیں.
आप इसको नोट कर लीजिए, इसलिए मैं रुक रुक को पढ़ा रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें। नई चीज़ें हैं ये, बाकी पुरानी चीज़ आपको बहुत दुनिया भर की याद है। चलिए फिर यहाँ से कोई पढ़िए, आप इसको पढ़ लीजिए, इस पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे समझ में उर्दू आएगा। पढ़िए यहाँ से। उर्दू के वादी सिंध में पैदा होने का नजरिया। नहीं नहीं, जहाँ से कार निशान लगे वहाँ से। उस अच्छा अहद ठीक है में सर। देहली व नवाहे देहली के हिंदुओं की जुबान क्या थी? एक सवाल कायम कर रहे हैं साहब किताब, बताइए। उस अहद में दिल्ली व नवाहे दिल्ली के हिंदुओं की ओहद नहीं, उस ओहद अहद और अहद नहीं। हाँ, जी। उस अहद में दिल्ली व नवाहे दिल्ली के हिंदुओं की जुबान क्या थी? यही खड़ी अरबी व फारसी के लिसानी अनासिर की शमूलियत की वजह से निखरने और संवरने लगी थी। खड़ी बोली के इसी रूप को शिमाली हिंदुस्तान बालखुसूस दिल्ली में वारिद होने वाले मुसलमानों ने अपनाया। उसे फारसी रस्म खत का जामा पहनाया और हिंदी और हिंदवी कहकर पुकारा। बिला आखिर उसका नाम जुबान उर्दू मुअल्ला पड़ा। फिर उसे सिर्फ उर्दू के नाम से मौसूम किया जाने लगा। यही उर्दू आज बरसगीर हिंदू पाक में मुअय्यारी और तरक्की याफ्ता जुबान की हैसियत से जारी व सारी है और अदबी व इल्मी एतबार से भी एक मतमूल जुबान है। मुतमव्विल। सर इस बुक का क्या नाम है? पढ़िए, सवालात आखिर उर्दू में के हम देख कर। माइक बंद कर लीजिए। चलिए, उर्दू के क्या चीज सर? माइक बंद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी जो पढ़ा आप उसमें बहुत गलती है, सुनिए आप, फिर बताऊंगा, फिर पढ़िएगा आगे। अब एक सवाल कायम किया कि इतने सारे जो नज़रियात हैं उसके बाद अब क्या हुआ, तो कह रहे हैं फिर दिल्ली में कौन सी ज़ुबान बोली जाती थी? कह रहे हैं कि खड़ी बोली, जो अरबी और फारसी के लिसानी अनासिर की शमूलियत की वजह से निखरने और संवरने लगी थी। यानी खड़ी बोली जो है अरबी और फारसी मिलने की वजह से और निखरने लगी और उसमें खूबसूरती आने लगी। ठीक है, खड़ी बोली के इसी रूप को शुमाली हिंद बिलखुसूस दिल्ली में वारिद होने वाले मुसलमानों ने अपनाया। ये बात तो कल भी पढ़े थे, मसूद हुसैन खान ने भी ये बात लिखी थी। उन्होंने छोड़ दिया तो मुसलमानों ने अपना लिया। और अच्छा, अपनाया उस जुबान को, लेकिन लिखा किस जुबान में? देखिए, अपनाया बोलने चालने में, लिखना इससे फारसी रस्म ख़त का जामा पहनाया। चूँकि लिखना अलग होता है, बोलना अलग होता है, ये आपको याद रखना है। अब एक सवाल गहराई से पूछ ले कि खड़ी बोली को मुसलमानों ने किस रस्मुल ख़त का जामा पहनाया? तो फारसी रस्मुल ख़त का जामा पहनाया। लिख लीजिए इसको कापी में, फारसी। और हिंदी और हिंदवी कहकर पुकारा। ये सवालात बहुत अहम है, आ चुका है यहाँ सवाल। हिंदी और हिंदवी कहकर पुकारा किस जुबान को? तो पुकारा किसको? खड़ी बोली को। लेकिन जामा किसको पहनाया? तो जामा पहनाया फारसी रस्मुल ख़त को। बिलाखिर उसका नाम जुबान उर्दू मुअल्ला पड़ा। जैसे उर्दू मुअल्ला जो सुन रहे थे आज से पहले, अभी समझ में आया कि उर्दू मुअल्ला किसको कहते हैं? उर्दू मुअल्ला से मुराद कौन सी जुबान होती है, ये समझ में आया? आप लोग बोलिए, मतलब बोलने मतलब कमेंट कीजिए। अब तक सुनते थे ना उर्दू मुअल्ला। तो ये उर्दू मुअल्ला के वजह क्या कहते हैं, सबब जो है उर्दू मुअल्ला जो जुमला बना, जो इस्तिलाह बना, तो उसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमाई थी, ये सब चीज़ें आगे आती है। फिर उर्दू मुअल्ला को बाद में इख्तिसार के साथ उर्दू के नाम से मौसूम किया जाने लगा। यही उर्दू आज बर्रसगीर हिंदू पाक में मेयारी और तरक्की याफ्ता ज़ुबान की हैसियत से जारी व सारी है और अदबी व इल्मी एतबार से एक मुतमव्विल ज़ुबान। मुतमव्विल ज़ुबान का मतलब ये होता है तरक्की याफ्ता ज़ुबान, जो ज़ुबान आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। इतनी बातें हो गई ना, ये पैराग्राफ बहुत अहम था। बाकी अब तो नज़रिया आएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा सिंध में किसका नज़रिया से सुलेमान नदवी का। अब आगे पढ़ लेंगे। आइए थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे सही रहेगा, चूँकि सिलेबस भी तो मुकम्मल करना है। चलिए आप में कोई एक आदमी पढ़िए यहाँ से, दूसरा कोई पढ़े, जो पढ़ लिया उन्हें पढ़ना है, कोई और पढ़िए। उर्दू के
اردو کے وادی سندھ میں پیدا ہونے کا نظریہ۔ کارومنڈل، مالابار اور جنوبی ہند کے بعض دوسرے ساحلی علاقوں میں مسلمان کی آمد و رفت سے قطع نظر سب سے پہلے مسلمان بڑی تعداد میں محمد بن اطمینان سے قاسم پڑھیے کی سمری، قیادت میں بحری اور سمری جی اطمینان سے سر پڑھیے، بالکل رک رک کے ایک ایک لفظ جی ٹھیک ہے سر۔ پڑھیے۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں بحری و بری راستوں سے 711 میں سندھ میں داخل ہوئے۔ اس وقت وہاں کا حکمران راجہ دھیر تھا۔ عربوں نے پہلے دیول سندھ کا بندرگاہ کے قلعے کو فتح کیا، پھر آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ پورے سندھ کو فتح کر کے اسے اسلامی حکومت کا ایک صوبہ بنا لیا۔ یہ مسلمان عرب تھے اور جو زبان بولتے ہوئے وہ یہاں آئے تھے وہ عربی تھی۔ چند وجوہات سے وہ پورے ملک میں نہ پھیل سکے اور تقریباً 300 سال تک وادی سندھ میں ہی مقیم رہے۔ اس طویل عرصے کے دوران عربوں اور مقامی باشندوں کے درمیان میل جول اور سماجی ربط پڑتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید سلیمان ندوی متوفی 1953 اپنی تصنیف نقوش سلیمانی میں 1939 میں اردو کے جائے پیدائش وادی سندھ قرار دیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے۔ رک جائیے رک جائیے رک جائیے، یہاں تک پہنچ گئے۔ اب دیکھیے، ایک تو آپ چیز یاد کر چکے ہیں کہ سید سلیمان ندوی کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے وجہ کی جمع وجوہ، جی صحیح ہے، ظاہر صاحب صحیح بتا رہے ہیں آپ، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمیں تاریخی حقائق معلوم ہونا چاہیے۔ اس 4 لائن کے اندر آپ کیا چیز جان گئے؟ انہوں نے نظریہ کیوں پیش کیا؟ ان کا نظریہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں آئے۔ جب سندھ میں آئے تو ان کا نظریہ یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اردو کا جو آغاز ہوا ہے یا اردو زبان جس سے متاثر ہے وہ سندھی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے، میں نے اوپر کتاب کا نام لکھوا دیا تھا، اب یہاں دیکھیے اسی کتاب کے تعلق سے بتا رہے ہیں، پڑھیے۔ مسلمان سب سے پہلے سندھ میں پہنچے ہیں، اس لیے خیرین قیاس یہی ہے کہ جس کو ہم آج اردو کہتے ہیں اس کا حلیہ اسی وادی سندھ میں تیار ہوا رک جائے، ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ صفحہ 31 لیکن ایک چیز آپ کے اندر کوالٹی ہے، پہلے بھی کچھ غلط ہو گیا تھا، جیسا روابط سمجھ میں آیا تو ربط آپ نے پڑھ لیا، وہاں ہچکچایا نہیں۔ یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے، لیکن ابھی سیکھنے کی عمر میں ہم لوگ ہیں تو صحیح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جی کیا سر، لکھا ہے اولا؟ لیکن اگر خالد ہے اولا ہاں رک جائیے، اس کو جی لکھ سر لیجیے اپنے کاپی میں، کتاب کا جی نام لکھ لیجیے، کیوں گڑبڑ ہو رہا ہے، کتاب کا نام لکھ لیجیے اور یہ لکھ لیجیے تاکہ آپ کو یاد ہو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اسی بحث کیا بہت دور تک، چونکہ عرب آئے تو عرب ہی کا اثر رہا ہے نا، اور یہ کتاب تو آپ کو میں دے چکا ہوں، جو بچے ہیں پہلے سے، تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ کھاؤں تو اچھا، یہ پنجاب والا کو کہاں سے پڑھواؤں آپ کو؟ چڑھیے پورا پیراگراف پڑھ لیجیے، یہاں سے پڑھ لیجیے، آپ کوئی اور پڑھیے، یہاں سے کوئی اور پڑھیے، پڑھیے، ہمت کیجیے، پڑھیں گے تو پڑھنا آئے گا۔ میری آواز نہیں جا رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ پڑھیے، کوئی بھی پڑھیے، پڑھیں گے تو پڑھنے کا سسٹم لگایا اسی لیے گیا تھا کہ آپ پڑھیں، پڑھیے، کون پڑھ رہی ہے؟ جی، پڑھیے۔ میر سبقت غین ہے نا؟ تو بک تگین بھی تو پڑھ سکتے اس کو۔ اچھا، امیر سبکتگین کی وفات 997 کے بعد اس کے فرزند جانشین سلطان محمود غزنوی متوفی 1030 کے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر بے بے نہیں، پے در پے حملوں
علاقوں پر پے در پے حملوں 1001 تا 1027 عیسوی کا سلسلہ شروع ہوا۔ محمود غزنوی کا سب سے پہلے مقابلہ 1001 میں راجہ جے پال سے ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آنند پال نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی۔ محمود غزنوی کو آنند پال سے بھی مجبوراً جنگ کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں لاہور پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے لاہور کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے وہاں ایک ترکی حاکم مقرر کر دیا اور خود 1027 عیسوی میں غزنہ واپس چلا گیا، جہاں 1030 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ غزنوی یہ سلطنت تاریخی حقائق ہے، رک جائیے، یہ تاریخی حقائق ہے جو ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ اب ہم تحقیق کے طالب علم ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا آدھے سے زیادہ لوگ ہیں، تو علمی چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ آخر ایسا تو نہیں بس ہو گیا کہ پنجاب میں اردو امام شیرانی کا قول ہے۔ بھائی کیوں قول ہے؟ آپ نے ان کے بارے میں کیا جانا ہے؟ انہوں نے کیا حقائق و دلیل پیش کیے ہیں؟ تو یہ تمہید اگر آپ بتا دیں گے تو آپ کا شمار اور آپ کی شخصیت کا شمار ان چند لوگوں میں شمار ہونے لگے، آپ آ جائیں گے جن کو صاحب علم کہا جاتا ہے یا ان کو اچھے لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، اچھے طالب علم میں شمار کیا جاتا ہے۔ صرف رٹ لیے پنجاب میں اردو امام شیرانی کتاب ہے، انہوں نے کہا اردو پنجاب سے نکلی، اس سے کام نہیں بنے گا نا۔ اس سے نمبر مل سکتا ہے، ایک آدھ نمبر مل جائے گا، لیکن آپ کبھی مؤثر شخصیت نہیں بن سکتے۔ چلیے آگے آئیے۔ جی، غزنوی سلطنت کے قیام کے بعد رفتہ رفتہ مسلمان سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ یہ وادی سندھ میں وارد ہونے والے عرب مسلمانوں کے برخلاف فارسی ان میں سے کچھ کی مادری زبان ترکی بھی تھی، کیونکہ سلطان محمود غزنوی خود ایک ترکی النسل بادشاہ تھا، گرچہ ان کی ماں ایرانی تھی۔ پنجاب میں مسلمانوں نے تقریباً 2 سال تک قیام کیا۔ اس مدت میں ان کو اور اہل پنجاب کے درمیان مضبوط سماجی روابط قائم ہو گئے۔ اسی گہرے میل جول اور مضبوط سماجی روابط کی بنیاد پر حافظ محمود خاں شیرانی متوفی 1946 عیسوی نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دہلی پہنچی۔ رک جائیے آپ، اتنا تو اس میں سے سب کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم ہوگا کہ کوئی ایسا بھی طالب علم جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ محمود شیرانی کا یہ قول ہے، لیکن یہ جو پیچھے وجوہ اور اسباب بیان کیے، کیا یہ معلوم تھا؟ نہیں۔ فلاں حاکم آیا، یہ اس کو علمی طور پر پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے امتحان نہیں آئے، لیکن علمی طور پر تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب پڑھ لیجئے 1-2 لائن اور تاکہ یہ ختم ہو جائے۔ حافظ محمود شیرانی نے اس نظریے کو اپنی تصنیف پنجاب میں اردو 1928 عیسوی میں بڑے مفصل اور مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ مدلل نہیں، وہ بڑے مفصل اور مدلل۔ اچھا، مفصل اور مدلل انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ پنجاب میں اردو ایڈیشن 1970 جی، صفحہ نمبر 19۔ تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے، نیا نظریہ آئے گا۔ محمود خاں شیرانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں بعض تاریخی دلائل پیش کرنے کے علاوہ پنجابی اور اردو بالخصوص قدیم دکنی اردو کے مشترک لسانی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا ہے مشترک نہیں، لفظ کیا ہے؟ مشترک۔ مشترک لسانی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ پنجابی اور اردو صرف و نحو کے تقابلی مطالعے کے بعد صرف و نحو، صرف نہیں، صرف و نحو۔ اردو صرف صرف و نحو کے تقابلی مطالعے کے بعد وہ اسی نتیجے پہنچتے ہیں کہ بڑھاؤ نہیں خود سے، پنجابی اور اردو صرف و نحو کے تقابلی مطالعے کے بعد جی، پنجابی اور اردو صرف و نحو کے تقابلی مطالعے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، ان کی تذکرہ و تانیث اور
تذکیر و تانیث مطلب مذکر مؤنث، تذکیر و اچھا تانیث اور جمع اور افعال کی تصریف. تصریف مطلب نو ہوتا ہے جملہ جوڑنے کے لیے اور صرف ہوتا ہے لفظ بنانے کی تصریف، اسی کا تصریف کا اتحاد اسی ایک نتیجے کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے، دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی واقع ہوئی ہے. یہ بات کس نے کہی تھی؟ بولیے. حافظ محمود حافظ محمود شیرانی میں نے. جی